امریکہ میں صدر بش قومی سلامتی کونسل کے ایک اور ہنگامی اجلاس میں موجود تھا۔ CIA کے ڈائریکٹر نے کہا، جناب صدر، ہماری اطلاعات کے مطابق عراقی افواج جنوب میں سعودی عرب کی طرف پیش قدمی کرنے والی ہیں۔ عراقی منتخب افواج کے ہراول کو چوکس کر دیا گیا ہے اور صدام حسین مشرقی سعودی عرب میں واقع تیل کے چشموں پر قبضہ کر کے سعودیوں کی شہرت پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ جناب صدر، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سعودیوں کے لیے عراقی ریپبلکن گارڈز کو پیچھے دھکیلنا ممکن نہیں ہوگا۔ CIA کے ڈائریکٹر ویبسٹر نے لگی لپٹی رکھے بغیر صدر کو بڑے دعوے سے کہہ دیا۔ بحث کا نیا دروازہ کھل گیا۔ اس میٹنگ میں موجود بیشتر جرنیلوں کا خیال تھا کہ ولیم ویبسٹر نے CIA کی گزشتہ ناکامی سے جو عراقی افواج کے اچانک حملے سے لا علمی تھی، دل برداشتہ ہو کر اتنی سخت بات کہہ دی ہے کہ وہ اس تجزیے سے مکمل اتفاق نہیں کرتے۔ لیکن امریکی صدر کو ولیم ویبسٹر سے مکمل اتفاق تھا۔ صدر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ صدام کا اگلا ہدف سعودی عرب ہے۔ تیل کی سپلائی پر کنٹرول حاصل کرنا اس کا مطمع نظر ہے۔ اب ہمارے لیے کوئی مصلحت باقی نہیں رہی۔ میں امریکی مفادات اور عالمی معیشت کو داؤ پر لگانے کا خطرہ مول نہیں لوں گا اور اب بڑی مہم جوئی ناگزیر ہوتی جا رہی ہے۔ کولن پاول نے کہا، جناب صدر، کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ نے ریت میں دیوار کھڑی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ جنرل پاول نے امریکی صدر کے دل کی گہرائیوں میں جھانک لیا تھا کہ امریکی فوج کے کمانڈر ان چیف یعنی امریکی صدر نے دریا کی گہرائیوں میں اترنے کا خطرناک فیصلہ کر لیا ہے۔ صدر نے کہا، کچھ بھی کرنا ہوگا، صدام کو سبق سکھانا ہوگا۔ امریکہ کم از کم اتنی فوج خلیج میں اتارے کہ صدام کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے اور سعودی عرب پر حملے کی جرت نہ کر سکے۔ صدر ابھی تک حتمی بات نہیں کہہ رہا تھا۔ ڈک چینی نے سوال کیا، جناب صدر، کون سی افواج بھیجی جائیں؟ صدر نے کہا، تم کل مجھے کیمپ ڈیوڈ میں ملو۔ صدر نے اپنے وزیر دفاع کی بات کا جواب دینے کے بجائے جنرل پاول کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب وہ ڈک چینی سے مخاطب تھا، ہمیں خلیج میں جانا چاہیے۔ میری معلومات اتنی مکمل نہیں کہ فوری تمہارے سوال کا جواب دیا جا سکے۔ میٹنگ روم سے کچھ فاصلے پر موجود ملاقاتی کمرے میں مصر کے سفیر سے ہاتھ ملانے کے بعد اور امریکی میرین کور کے ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے سے پہلے صدر نے مصر کے سفیر سے کہا، اگر سعودی عرب نے امداد مانگی تو ہم اپنے دوست کو اتنے بڑے پیمانے پر امداد دیں گے کہ صدام بوکھلا کر رہ جائے گا۔ اگلی صبح کیمپ ڈیوڈ کے آسپن لاج میں صدر امریکہ اور اس کی مشاورتی ٹیم نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ اب امریکہ کو بیک وقت سفارتی اور فوجی محاذ پر تیزی سے آگے بڑھنا تھا۔ جان بیکر نے یہیں سے سفارتی حملے کا آغاز کیا اور شکار کرنے منگولیا کی طرف چل دیا۔ وہاں سے اگلے روز وہ ماسکو جا پہنچا۔ بیکر نے ماسکو کے کمزور اور مروب حکمرانوں کو اسی روز چاروں شانے چت کر دیا اور روسی حکومت کی طرف سے اعلامیہ جاری ہو گیا جس میں عراق کے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ہتھیاروں کی معطلی کا حکم سنایا گیا تھا۔ ایک طرف برطانیہ کے ساتھ امریکی شراکت فائدہ مند تھی اور دوسری طرف امریکی انتظامیہ کی روس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ نے کمال دکھایا تھا۔ اب امریکیوں نے UNO پر چڑھائی کرنی تھی تاکہ عراق کی اقتصادی، بحری، بری اور فضائی ناکہ بندی کر کے اس پر دباؤ کا آغاز کیا جائے۔ اگلی میٹنگ میں جنرل نارمن شوارزکوف، آرمی کمانڈر برائے مڈل ایسٹ، اور جان کیلی نے صدر بش اور اس کی کابینہ کے سامنے فوجی امکانات اور ممکنہ وسائل کی تفصیلات بتانا شروع کی۔ انہوں نے صدر کو باور کروایا کہ محض بحری بیڑے اور فضائیہ سے کام نہیں چلے گا اور پیدل فوج کو میدان میں اتارنا ناگزیر ہوگا۔ یہ امکان بھی زیر بحث آیا کہ پیدل فوج کا کام صدر حسنی مبارک کو سونپ دیا جائے، لیکن امریکی کمانڈروں کو خطرہ تھا کہ شاید مصری پیدل افواج عراقیوں کو مروب نہ کر سکیں۔ وہ بہر صورت بلاد عرب کے ریتیلے صحراؤں میں امریکی بوٹوں کے نشانات ثبت کرنا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی فوجوں کی صف بندی کا کام شروع ہو گیا۔ امریکیوں نے طے کیا تھا کہ 82nd ایئر بورن بریگیڈ کے 2300 جوانوں کو فوراً سعودی عرب روانہ کر دیا جائے، جنہیں بحریہ کے کیریئر جہازوں اور F-15 طیاروں کا تحفظ حاصل ہو۔ 16,500 انفینٹری پر مشتمل میرین بریگیڈ، جس کے ساتھ بھاری بختر بند گاڑیاں ہوں گی، اس کے بعد روانہ ہونا تھا۔ ان کے پیچھے 101 ایئر موبائل ڈویژن کے 19,000 اور 24ویں ہیوی آرمرڈ ڈویژن کے 12,000 جوان، جنہیں صحرائی جنگ کی خصوصی تربیت حاصل تھی، روانہ ہوں گے۔ ابھی تک امریکیوں نے کویت کو آزاد کروانے کے لیے حملے کا
इशारा नहीं दिया था। वाहिद जारहाना कार्रवाई अगर कोई की गई थी तो वो ये थी कि अगर सद्दाम हुसैन ने सऊदी अरब के ऑयल फील्ड्स पर हमला किया तो अमरीकी अफवाज उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी। सद्दाम हुसैन ने इराक के ताबूत में एक और कील ठोंक दी। उसने अचानक ही अपना फैसला बदल दिया। अरब भाइयों से उसने अगले 24 घंटों में कुवैत से निकल जाने का वादा किया था, लेकिन अब अचानक उसने कुवैत को इराक का सूबा बनाने का ऐलान कर दिया। इस सूरत हाल ने शाह फहद को फिर हैजान में मुब्तला कर दिया। सऊदी हुकूमत की तरफ से अचानक ही अमरीका से आला सतही वफ्द सऊदी अरब भेजने का मुतालिबा दाग दिया गया। सदर बुश ने 14 घंटे के अंदर डिक चेनी को सऊदी अरब रवाना होने का हुक्म दे दिया था। उसी सुबह सदर बुश ने उर्दन के शाह हुसैन के साथ 60 मिनट दौरानिये के इंटरव्यू की एडवांस टेप देखी। इंटरव्यू नशर होने से पहले सदर बुश ने शाह हुसैन से इस मसले पर ताउन की दरखास्त की थी और शाह उर्दन ने इस दरखास्त पर कान धरने की बजाय अमरीका को लान तान शुरू कर दी थी। सदर बुश का पैमाना सब्र बिल आखिर छलक पड़ा था। कैंप डेविड से वापसी पर जब वो हेलीकॉप्टर से बाहर निकला तो गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। मुहज़्ज़ब दुनिया इस जारहियत को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कुवैत के खिलाफ नंगी जारहियत हुई है, सद्दाम को सबक सिखाया जाएगा। बुश को अमरीकी प्रेस ने पहली मर्तबा इतने गुस्से में देखा था। सदर बुश की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद घंटे बाद ही सद्दाम हुसैन ने उसे मजीद तैश दिलाया और मजीद 2 डिवीजन फौज सऊदी सरहद पर पहुंचा दी। ये कदम उसने डिक चेनी के जद्दा एयरपोर्ट पर उतरने से चंद घंटे पहले उठाया था। आले सऊद के शाही महल्लात एक मर्तबा तो लरस कर रह गए। डिक चेनी जद्दा से सीधा रियाज पहुंचा। उसने शाह फहद से 2 घंटे तवील मुलाकात की। इस मुलाकात में उसकी मुआवनत CIA के आला अफसरों ने जो उसकी टीम में शामिल थे उन्होंने की। उन्होंने शाह फहद को समझाने की कोशिश की कि उनके सैटेलाइट की तस्वीर बताती हैं कि सद्दाम सिर्फ गीदड़ भपकियां दे रहा है और उसके ऐलानात के बरक्स उसकी जंगी कुव्वत महदूद है। शहजादा अब्दुल्ला ने जो अब तक खामोश था कहा, अगर ये सब कुछ सच है तो हम खुद इराकियों से निमट लेंगे। शाह फहद ने फैसला कुन लहजे में कहा, कुवैत का रकबा सऊदी अरब के होटलों जितना भी नहीं है और हम उसकी तबाही की कीमत पर जंग लड़ना नहीं चाहते। ये जंग की तरफ कूच का फैसला कुन मरहला था। डिक चेनी ने कहा, अमरीकी हुकूमत की ख्वाहिश है कि आप अपने मुल्क से गुजरने वाली इराक की तेल की पाइपलाइन काट दीजिए। ये इकदाम इराक की आमर को तिलमिला कर रख देगा। इसके जवाब में वो कुछ भी कर सकता था। अमरीकियों ने सऊदी बादशाह को इम्तिहान में डाल दिया। शाह फहद ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की। वो किसी गहरी सोच में गर्क दिखाई दे रहे थे। फिर बोला, ठीक है। उन्होंने सिर्फ 2 अल्फाज कहे और अपने खादमीन को मेहमानों की मदारत का हुक्म देकर डिक चेनी से हाथ मिलाकर दूसरे कमरे में चले गए। अमरीकी वफ्द ने शाह की इस अदा का मामूली नोटिस भी नहीं लिया था। इस मरहले पर उन्हें बहर सूरत शाह फहद की हिमायत दरकार थी, खा इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। थोड़ी देर बाद ही डिक चेनी व्हाइट हाउस फोन करके कामयाबी का मुजदा सुना रहा था। उसके फोन का राब्ता ओवल हाउस में स्पीकर फोन से कर दिया गया था, जहां सदर बुश, स्कोक्राफ्ट और कॉलिन पावल बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म मार्गरेट थैचर से मुलाकात कर रहे थे। ऑस्पिन से लंदन वापस आते हुए सिफारती दवा की एक और खुराक देने के लिए खुसूसी तौर पर मुख्तसर क़याम का एहतमाम किया गया था। इस दरमियान बरतानिया की आयरन लेडी ने सदर बुश को हर तरह अपने ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए ये भी बावर करवा दिया था कि यूरोपीय यूनियन में अभी इतना दमखम नहीं है कि वो बरतानिया के किसी फैसले के खिलाफ एहतजाज कर सकें। डिक चेनी और सदर बुश जब फोन पर गुफ्तगू कर रहे थे तो इस महफिल में बैकर, व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ जॉन स्नो और नायब सदर डॉन कोयल भी मौजूद थे। ये अमेरिका की मिनी काबीना का इजलास था। अगले रोज सदर बुश ने टीवी पर अपनी कौम से खिताब करते हुए मशरिक वस्ता में अमरीकी फौजें रवाना करने के अहम तरीन फैसले का ऐलान कर दिया। उसने कहा, हमारा ये इकदाम जारहियत नहीं बल्कि जारहियत के खिलाफ कमजोरों का दिफा है। सदर ने कनाडा और बरतानिया का शुक्रिया खास तौर से अदा किया था और ये गौहर अफशानी भी फरमा दी कि मार्गरेट थैचर से बढ़कर आजादी और खुद मुख्तारी का दोस्त कोई नहीं। फ्रांस, जर्मनी और जापान से ताउन का मामला अभी बाकी था। 1,25,000 अमरीकी फौजी खलीज की तरफ यलगार कर रहे थे। आलम इस्लाम पर सख्ता तारी था। दुनिया भर के मुसलमान ममालिक के अवाम अपने हुक्मरानों से टकरा गए थे। जज्बाती मुसलमानों को एहसास ही न हो सका कि वो किस आलमी सहूनी साजिश का शिकार हुए थे। सद्दाम हुसैन सहूनी साजिश का शिकार हो गया था। आलम इस्लाम के 2 मजबूत सुतून इराक और पाकिस्तान इसराइल की आंखों में कांटों की तरह खटकते थे और उन्होंने अंदाजा कर लिया था कि वो उन दोनों के साथ बराह रास्त टकराव से वो नताइज कभी हासिल नहीं
کر پائیں گے جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہودیوں نے امریکہ کو قربانی کا بکرا بنا دیا تھا۔ خود کو سپر پاور بتانے والا امریکہ اسرائیل کے جال میں پھنستا جا رہا تھا۔ ساری دنیا کے مدبر مسلمان اور ان کی حکومتیں جو اس سازش کو سمجھنے لگی تھیں اپنے عوام کو ٹھنڈا کر رہی تھیں۔ ان بحرانی لمحات میں جب عالم اسلام بین الاقوامی یہودی سازش کا شکار ہو چکا تھا، بیشتر مسلمان ممالک خصوصاً پاکستان جو اسلام کا آخری قلعہ ہے، ان کے سیاستدانوں نے اپنے گھناؤنے ہتھ کنڈوں کے ساتھ میدان عمل میں اترنا شروع کر دیا تھا۔ اپنی ذاتی اناد، محرومیوں اور ناکامیوں کو انہوں نے اپنی ناک کا مسئلہ بنا کر عراق اتحادی جنگ کی آڑ میں اپنا شکار کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ دشمن کی سازش کو جانتے ہوئے بھی ناعاقبت اندیش سیاسی گرگے اسے اپوزیشن اور حکومت کی جنگ بنانے پر تل گئے تھے۔ پاکستانی عوام کو حقائق بتائے بغیر اندھیرے میں رکھ کر ایک سازش کے تحت دو کیمپوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک عراق کا حامی، دوسرا مخالف۔ ان حالات میں حکومت کے لیے کوئی سیاسی لاہ عمل طے کرنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا تھا، حکومت یا تو بین الاقوامی سازش کا مقابلہ کرتی یا پھر اپنے مخالفین سے نمٹتی۔ افسوس، حکومت نے دونوں محاذوں پر شکست کھائی۔ ابو احمد کے لیے عراق کی طرف سے کویت پر قبضے کی اطلاع ایک نہ بھولنے والا سانحہ تھی۔ اس روز جب وہ برمنگھم کی ایک مسجد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا، ایک مقامی بھارتی مسلمان نے مسجد میں آ کر یہ خبر سنائی۔ تمام نمازیوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہاں ابو احمد اپنی شناخت بدل کر رہائش پذیر تھا۔ وہ چپ چاپ مسجد سے باہر آ گیا۔ اپنے گھر کی طرف کار ڈرائیو کرتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ ان کے اندازے کتنے غلط ثابت ہوئے۔ فلسطینیوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر عراق کو مضبوط کیا تھا، وہ اس لیے کہ وہ ان کی نئی امید تھا۔ مسلمان حکمرانوں سے وابستہ ان کی امیدیں ایک ایک کر کے دم توڑنے لگی تھیں۔ ان حالات میں صدام کے دعوے کو سچ جان کر وہ اس کے سپاہی بن گئے تھے۔ ہر وہ مسلمان جو اسرائیل کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا دعوے دار تھا، ان کے لیے سایہ رحمت تھا۔ ابو احمد اور اس کے ساتھیوں نے سوچ لیا تھا کہ ایک دن آئے گا جب عراق اپنے اعلانات کے مطابق اسرائیل پر حملہ کرے گا اور مسلمانوں کی گمشدہ عظمت واپس لوٹ آئے گی۔ لیکن اس کے برعکس عراق کے ٹینکوں نے کویت کو ہی روند ڈالا۔ کویت اور دنیا بھر میں موجود بیشتر رہنماؤں نے صدر صدام حسین کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اس کی حمایت کا اعلان کیا تھا، لیکن ابو احمد جانتا تھا کہ مسلمان ایک مرتبہ پھر اپنی سادہ دلی کے ہاتھوں مار کھا گئے ہیں۔ وہ سب یہودیوں کے بچھائے جال میں بری طرح پھنس گئے تھے۔ اول تو ابو احمد کو عراق کے کویت پر قبضے کی منطق سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ اگر اس کو تسلیم کر بھی لیا جاتا تو بھی اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے کہ عراق اس قبضے کو برقرار رکھ سکے۔ ابو احمد انقلابی مسلمان مجاہد تھا۔ وہ جانتا تھا کہ غیر مسلم قوتیں کویت کو آزاد کروانے کے چکر میں عراق کا صفایا کر دیں گی۔ اب اس کے دل سے ایک ہی دعا نکلتی تھی کہ خدا کرے مسلمان ممالک کی کوششیں بارآور ثابت ہوں اور عراق کویت سے اپنی فوجیں نکال لے۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اگر عراق ان حالات میں اسرائیل پر حملہ کر دے تو عالم اسلام اس کی پشت پر کھڑا ہوگا، لیکن اس کی سوچ خوابوں میں رہنے والے مسلمان کی سوچ تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اقتدار کے نشے میں اندھا صدام حسین ساری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو رونتے ہوئے کویت سے بھی آگے بڑھ کر اب سعودی عرب پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ اگلے 3 ہفتے صدر بش کے لیے بڑے اعصاب شکن تھے۔ اس درمیان امریکہ خاموشی سے صدام حسین کی حرکات نوٹ کرتا رہا۔ صدام نے سعودی عرب کی فضائی خلاف ورزی متعدد مرتبہ کر کے امریکیوں کو للکارا، لیکن ابھی امریکی خاموش رہو اور انتظار کرو کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا تھے۔ صدر بش کو روزانہ سیٹلائٹ کی تصویریں بھیجی جاتی جن میں دکھایا گیا تھا کہ عراق کا ہراول اب سعودی عرب کی سرحد کی طرف بڑھ رہا ہے اور صدام اپنی تازہ دم افواج کے دستے اگلے محاذوں پر پہنچا رہا ہے۔ صدر بش نے اب اگلا سفارتی حملہ کیا اور اقوام متحدہ کی قرارداد کو مزید مؤثر کروانے کے چکر میں عراق کی بحری ناکہ بندی بھی کر دی۔ خوفزدہ اور انتہائی محتاط امریکیوں کے لیے وہ لمحات انتہائی حیران کن تھے جب امریکیوں نے ایک عراقی آئل ٹینکر کو جو سرحدی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کر رہا تھا اپنا نشانہ بنایا اور عراق کی طرف سے بغیر مزاحمت کے پسپائی اختیار کر لی گئی۔ حالانکہ امریکی کسی سخت رد عمل کی توقع کر رہے تھے۔ دیگ کا ذائقہ چکھنے کے لیے امریکیوں نے چند چاول ہی چکھے تھے۔ اب اگر کوئی غلط فہمی باقی رہی تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ 3 بحرانی ہفتے اس کیفیت کی نظر ہو گئے۔ ان 3 ہفتوں میں اگر عراق چاہتا تو بڑی آسانی سے گلف کے ساحل کی نچلی سمت میں اردن کے راستے اسرائیل کی طرف متحدہ عرب امارات تک ایڈوانس کر سکتا تھا، لیکن عراق کا مرد آہن صرف گیدڑ بھبکیوں سے کام لیتا رہا۔ ان 3 ہفتوں میں اس نے اتحادیوں کو موقع دیا کہ وہ اطمینان سے اپنی افواج مڈل ایسٹ میں اپنی مرضی کے ساتھ
ساحلوں اور زمین پر اتار لیں۔ صدام کے ڈھول کا پول اس مرحلے پر کھل گیا تھا۔ اس درمیان امریکیوں نے 50 B-52 بمبار طیارے ڈیگو گارشیا میں جمع کر لیے تھے۔ صرف 3 B-52 طیاروں سے اہداف پر 76,500 پاؤنڈ بارود گرایا جا سکتا تھا۔ اس کے باوجود بیکر اور کرافٹ صدر بش کو جنگ سے حد الوسع احتراز برتنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ پینٹاگون نے فی الوقت یہی منصوبہ بنایا تھا کہ اگر ناگزیر ہوا اور عراق نے اپنی افواج سعودی عرب میں داخل کر دیں تو وہ عراق کے انتہائی اہم فوجی نوعیت کے اہداف پر فضائی حملے کریں گے۔ لیکن زمینی جنگ کا ابھی تک کوئی منصوبہ زیر بحث نہیں آیا تھا۔ ابھی تک امریکی صدام کی دھمکیوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے صدام کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔